السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روزے میں ہی سفر بھی کرتے ہیں، روزے میں ہی کبھی کبھار بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیمار کس طرح کا ہو. یہ نہیں ہو کہ تھوڑا بہت بخار ہے، تھوڑا بہت نزلہ زکام ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑ دے. بیماری ایسی ہو کہ جو ختم ہی نہ ہو رہی ہو اور اس کے لیے آپ کو 3 ٹائم دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں، ایک ٹائم بھی چھوڑ دے تو اس کے لیے آپ کے لیے خطرہ. اس روزے کے لیے یا اس بیماری کے لیے آپ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سفر میں ہو، سفر کیسا بھی ہو، لیکن میرے حساب سے جو پہلے سفر تھے، چونکہ وہ اونٹوں پہ کیے جاتے تھے، تپش دھوپ کی اتنی سخت گرمی ہوتی تھی اس کی وجہ سے، لیکن تب بھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنا روزہ نہیں چھوڑتے تھے. آج ہمارے پاس ایئر کنڈیشنر گاڑیاں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم سفر کرتے ہیں اور اس سفر میں روزہ چھوڑ دیں تو یہ اچھی بات نہیں. رخصت ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ رخصت نہیں ہے، رخصت ہے لیکن اچھی بات نہیں ہوگی. اب ایک شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، اب روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد میں نہیں رکھا جائے گا. آپ خود آزما کے دیکھ لیں. اگر آپ سفر کے لیے جاتے ہیں، ایک دفعہ روزہ نہ رکھیں، رمضان کے بعد وہ روزہ آپ رکھ کے دیکھ لیں، آپ سے نہیں رکھا جائے گا. میں تبھی کہتا ہوں کہ اگر آپ سفر میں ہوں یا بیمار ہو تو کوئی بات نہیں، اس روزے کو ضائع نہ جانے دیں. ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا روزے میں ملے گا. روزے کے بعد یعنی رمضان گزرنے کے بعد آپ وہی روزہ رکھتے ہو، ثواب اتنا ہی ملے گا، لیکن وہ جو طرف جو رمضان میں ہوتی ہے وہ رمضان کے بعد نہیں ہوگی. تو اسی لیے کوشش کریں کہ جو روزہ ہے تو یہ آپ لازمی طور پہ رمضان مبارک میں ہی رکھ لیں. اب ایک شخص ایسا ہے جو بیمار ہے، بیمار ہی رہتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس کے لیے 3 ٹائم دوائی کھانا لازمی ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے. اب وہ روزہ کس طرح رکھوائے گا؟ اس طرح نہیں کرنا کہ خود اگر روزہ رکھتا ہے تو اچھے طریقے سے کھاتا پیتا ہے، اگر کسی کو رکھواتا ہے تو تھوڑا بہت اس کو دے کے فارغ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو روزہ رکھواتا ہے تو اس کو اسی طرح کا ثواب ملے گا جس طرح کو وہ روزہ رکھواتا ہے، یا جس طرح اس روزے رکھنے والے کو ثواب ملے گا. لیکن اس جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اسی لیے جس طرح کا آپ خود روزہ رکھتے ہیں، جس طرح کی چیز آپ خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. اور اس طرح پھر آگے آتا ہے فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ خود ہی رکھا جائے. تو یہ ایک اب بیمار میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جس وجہ سے میں نے اس موضوع کا جو انتخاب کیا. ویسے موضوع چل رہا تھا لیکن خاص طور پہ ان باتوں کا میں نے انتخاب کیا کہ وہ یہ ہے کہ بیمار میں ایک وہ شامل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو بہت زیادہ بیمار ہو، رہ نہ سکتا، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہوں، اور وہ عورتیں جو
پریگننٹ ہو، یعنی ان کی پریگننسی چل رہی ہو۔ اب ایک بھائی نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ حافظ صاحب میری جو بیوی ہے وہ اس مرحلے سے پہنچ رہی ہے یا جا رہی ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی؟ میں نے کہا آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لو، اگر وہ اس حال میں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، صحت مند ہے، تو پھر ٹھیک ہے وہ روزہ رکھ لے، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ روزہ نہ رکھ سکتی ہو تو اس کو روزے نہ رکھو۔ تو یہ جو اسلام نے ہمیں چھوٹ دی ہے، تو ایام مخصوصہ میں ہوں تو اس میں نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا لازمی ہے۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے بعد اس کے جو تعداد ہے، جو روزے چھوٹے ہیں، اس کی تعداد لازمی طور پہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر سارا سال بھی بے شک لگے رہیں تو اس کے پورا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام روزے صحت اور ایمان کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی برے آفت سے یا ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔